أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ صاحمہ بطول ناز فاطمہ سمرین فاطمہ نشاد فاطمہ کنیز فاطمہ ساری فاطمہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں علی عباس آپ لوگ ٹھیک ہیں جی ہماری گفتگو چل رہی تھی صرف سادہ میں صرف کتاب صرف سادہ میں فعل کے بارے میں ٹھیک ہے فعل کے بارے میں بالکل دقت میں فرمائے دوستان ہماری گفتگو چل رہی تھی فعل معلوم اور مجهول کے بارے میں بتایا تھا فعل معلوم کسے کہتے ہیں فعل معلوم وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو فعل مجهول وہ فعل جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو بلکہ فاعل کو ہٹا کر مفعول کو اس کی جگہ رکھا ہو اور اس فعل کی نسبت اب مفعول کی طرف دی گئی کیونکہ مفعول فاعل کی جگہ آتا ہے اس لیے اس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے جی اب ہم آج پڑھیں گے فعل کے صیغے کیا فعل کے کتنے صیغے ہوتے ہیں فعل کے جی بتائیے نشاد فاطمہ فعل کے کتنے صیغے ہوتے ہیں ناز فاطمہ سمجھیں 14 صیغے ہوتے ہیں کس اعتبار سے 14 سے بھی ہوتے ہیں فاعل کے اعتبار سے یعنی جو فاعل ہے کی ضمیر لگتی ہے ٹھیک ہے یا تو فاعل بولیے یا تو وہ غائب ہوتا ہے غائب کا مطلب یہ نہیں کہ ویسا غائب غائب کا مطلب وہ نہیں کہ بیان نہیں ہے غائب کا مطلب جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں کہوں آپ نام لکھ رہا ہے میں ناز فاطمہ سے کہہ رہا ہوں تو میں کون ہوں متکلم ناز فاطمہ کیا ہے مخاطب جسے حاضر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور میں کس کے بارے میں بتا رہا ہوں مثلاً لیکن ہم دونوں سے الگ ہے تھرڈ پرسن ہے اسے غائب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں غائب کہتے ہیں سمجھ میں آ گیا تو غائب کا مطلب وہ غائب نہیں ہے کہ آنکھوں سے نہیں دکھ رہا ٹھیک ہے غائب کا مطلب تھرڈ پرسن کہتے ہیں سیکوم شخص سیکوم تھرڈ پرسن یعنی تین ہی تو ہوئے دو پرسن تین ہی تو ہوتے ہیں ایک وہ جو بات کر رہا ہے اور ایک وہ جس سے بات کر رہا ہے اور ایک جس ٹھیک ہے کسی اور کے بارے میں اگر بات کر رہا ہے تو چاہے وہ یہاں موجود ہے چاہے یہاں موجود نہ ہو وہ تھرڈ پرسن غائب کہلاتا ہے عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو غائب انگلش آپ جانتے ہیں اس میں بتائیے فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن جی تو جو میں ابھی آپ سے بول رہا ہوں ناز فاطمہ آپ ٹھیک ہیں تو ناز فاطمہ حاضر ہے اور میں متکلم ہوں میں کہوں ناز فاطمہ تم ٹھیک ہے ناز فاطمہ میں آپ سے کہوں آپ کھائیے تم نے پڑھا آپ نے پڑھا آپ پڑھتی ہیں تو آپ کیا ہیں مخاطب ہیں یعنی حاضر اور میں کون ہوں متکلم جو بول رہا ہوں لیکن اگر میں کہوں ناز فاطمہ سے کہوں ناز فاطمہ نشاد پڑھ رہی ہیں نشاد پڑھ رہی ہیں تو میں بول رہا ہوں متکلم ناز سے بول رہا ہوں حاضر ہے مخاطب کس کے بارے میں کہا نشاد نشاد تھرڈ پرسن میں آئے گی اسے کہتے ہیں غائب ٹھیک ہے جبکہ غائب نہیں ہے نشاد فاطمہ یہی حاضر ہے لیکن میں غائب کا مطلب
ہم دونوں جو لوگ دو گفتگو کر رہے ہیں ان سے ہٹی ہوئی ہیں، ان سے ہٹی ہوئی، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ جی آگے جی اب غائب کا جی مطلب آپ کبھی سوچے غائب کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں نہ ہو، دکھائی نہ دے، نہیں، عربی میں بس غائب کہتے ہیں، ورنہ تو تھرڈ پرسن یعنی پھر میں مثال دوں، میں ابھی تو صائمہ کو نشاط کہاں ہے، تو میں بول رہا ہوں، میں متکلم ہوں، صائمہ سے بول رہا ہوں، مخاطب ہے، نہیں حاضر ہے، تو میں فرسٹ پرسن یہ سیکنڈ کرتا ہوں، لیکن میں نشاط کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، وہ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ غائب یا فاعل یعنی فعل کو انجام دینے والا، یا وہ پھر حاضر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ابھی غائب بھی فاعل جو غائب ہے یعنی تھرڈ پرسن، فعل کو انجام دینے والا، فاعل یعنی فعل کو انجام دینے والا غائب، یا تو مذکر ہوگا یعنی مرد ہوگا، نہیں بولیے، مرد ہوگا مذکر، عورت ہوگی تو ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے جو تھرڈ پرسن کام کو انجام دے رہا ہے یعنی کہ مذکر مرد ہے وہ، اب ظاہر سی بات ہے مرد ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتا ہے، دو سے زیادہ، اگر ایک ہے وہ تو اسے کہیں گے واحد، اور اگر وہ دو ہیں کام کو انجام دینے والے تو بولیے تسنیہ، اور دو سے زیادہ ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سیغے 14 کیوں بنتے ہیں؟ ایس فائل کے اعتبار سے فعل نہیں بدلتا ہے، کبھی آپ سوچیں فعل کے 14 سیغے، فعل کے 14 سیغے، فعل سیم رہتا ہے، جو سیغے بدل رہے ہیں وہ صرف فائل کے بدلنے کی وجہ سے آپ کو بدلے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی جو تھرڈ پرسن ہے کام کو انجام دینے والی وہ عورت ہے، وہ اگر ایک ہے یا تو واحد، دو ہے تو تسنیہ، اور دو سے زیادہ ہے تو نام کیسے لیا جائے گا؟ ایسے واحد مذکر غائب، تسنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تسنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث، ایسے ہی سیم، ایسے ہی سیم آتا ہے حاضر کے لیے، کیا اس کے لیے؟ حاضر یعنی سیکنڈ پرسن، میں آپ سے کہوں صائمہ لکھیے، نشاط، ابھی میں کروں نشاط لکھیے، یا نشاط نے لکھا، یا نشاط لکھتی ہیں، ٹھیک ہے، یا نشاط لکھیں گی، نہیں تو تھرڈ پرسن ہو گئے، نشاط میں تو نشاط، میں آپ سے کہوں آپ نے لکھا، نشاط آپ نے لکھا، آپ لکھیں گی، آپ لکھ رہی ہیں، تو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ مخاطب ہیں، جی یعنی حاضر، دو ہی تو پرسن ہے یہاں پہ، دو ہی تو پرسن ہے، میں ارے میں ہوا متکلم، آپ ہوئی حاضر، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی جناب، جی میں کہوں مثلا کنیز فاطمہ آپ لکھ رہی ہیں، آپ لکھیں گی، آپ نے لکھا، تو میں جو آپ کر رہا ہوں تو دو ہی تو پرسن ہے، میں اور ایک یہ میں جن سے بات کر رہا ہوں، تو میں متکلم یہ حاضر کہلائیں گے، یعنی مخاطب، مرد ہے تو مخاطب، عورت ہے مخاطبہ، ٹھیک ہے، تو یہ حاضر، سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ جی جناب، جسے انگلش وغیرہ میں کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں سیکنڈ پرسن، کیا؟ حاضر مخاطب بھی ہے، ظاہر سی بات یہ حاضر بھی فعل کو جس نے انجام دیا جائے وہ مرد ہوگا، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی اب ہو رہے مرد ہوگا تو مذکر، عورت ہوگی تو
بس مؤنث ٹھیک ہے. ابھی حاضر مذکر بھی یا ایک ہوگا مرد واحد، ایک دو ہوں گے تو تسنیہ تسنیہ یا تین ہو گئے. جمع ایسے ہی پھر جو حاضر سیکنڈ پرسن ہے وہ کام کو انجام دینے والی وہ عورت ہے. ایک ہے تو واحد، تسنیہ 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 جمع زیادہ ہے تو ٹھیک ہے. جی سیغہ بنتا کہتے ہیں وہ بعد میں بتائیں گے، فی الحال لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے. جی جی ہو گئے. مثال کے طور پر نصرہ، نصرہ نصرہ ماضی کا نصروا تعلق ہے تو نصرہ، نصرہ، ایک منٹ میں مدد کی ماضی زمان نصرہ، 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 نصرنا نصرہ، نصرہ. نہیں دکھ رہا؟ دکھ رہا ہے؟ جی نصرہ، نصرتم، نصرہ، دکھ رہا ہے؟ ہیلو، آغاز کہاں دکھ رہا ہے؟ جی نصرتے، نصرتما، نصرتم. اب نہیں دکھ رہا ہے. ابھی دکھ رہا ہے؟ جی لکھا جی. لکھا ہے جی سننا دیکھیں فعل ویسا ہی ہے جو سیدھے 14 شکلیں بن رہی ہیں. یہ دیکھو بلیک کلر جو رہا ہے اس کی وجہ سے بدل رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فاعل کی نشانی ضمیر. جی فاعل کی جی علامت نشانی ضمیر ہے. یہ سمجھ میں ضمیر آیا؟ ہے جی جی جی. اب آپ کو گردان ایسے بھی یاد ہونی چاہیے، ایسے بھی یاد ہونی چاہیے. نصرہ فوراً بولیے گا دوسرا صیغہ تسنیہ مذکر غائب. نصرنا چھٹا صیغہ جمع مؤنث غائب. نصرتم بولیے جمع مذکر غائب حاضر. جی 12واں صیغہ 9واں صیغہ. ٹھیک ہے. نصرتما، جی نصرتما بولیے 8واں
11واں ٹھیک ہے. تسنیہ مذکر غائب، تسنیہ مؤنث حاضر، تسنیہ مذکر حاضر اور تسنیہ مؤنث حاضر نصیبہ. ٹھیک ہے، ایسے یاد ہونا چاہیے. اور اگر کوئی آپ سے پوچھے جمع مؤنث حاضر نصرت النا، جی ماضی کا جمع مؤنث حاضر نصرت النا، چھٹا صیغہ نصرنا، ایسے بھی یاد ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ مٹا دوں اسے تاکہ میں متکلم بھی لکھ دوں. جی مٹا دیں. تو یہ 14 شکلیں صیغے میں شکل ان شکل ضمیر فاعل کی ضمیر کی وجہ سے فعل کی شکلیں بدلتی ہیں. اس شکل کو جو 14 شکلیں بنتی ہیں جو کہ اس شکل کو صیغہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر فاعل کا غائب ہوگا نا، حاضر بن کے وہی ہوگا جو بول رہا ہے. میں بول رہا ہوں میں نے کھایا، تو بول بھی میں رہا ہوں اور کام بھی میں نے انجام دیا، تو اسے کہتے ہیں متکلم. ٹھیک ہے، فاعل کا جی وہی ہوگا جو کلام کر رہا ہے. میں کہوں میں نے لکھا یا میں لکھ رہا ہوں یا میں لکھوں گا، تو میں ہی کلام کر رہا ہوں، فاعل بھی میں نے انجام دیا ہے نہیں. اب یہ دو طرح ہوگا، یا تو واحد ہوگا میں اکیلا ہی ہوں نا جی، لیکن یا پھر وہ بول مال رہے متکلم مال غیر کے ساتھ، یعنی جو بول رہا ہے غیر کے ساتھ کام کو انجام دیا. اب ظاہر سی بات ہے، میں کہوں ہم نے لکھا، یہ دو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے لکھا، ٹھیک ہے، تو بول میں رہا ہوں، متکلم میں ہوں. یہ تھوڑی بول رہے ہیں متکلم میں ہوں، لیکن جو کام میں نے انجام دیا، ہم سب نے کام ہم نے انجام دیا ہے. تو متکلم جو بول رہا ہے وہ فاعل ہے، کام کو انجام دے رہا ہے، لیکن غیر کے ساتھ، یعنی غیروں کے ساتھ انجام دیا، ان کے ساتھ مل کے انجام دیا. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی آ گیا. تو اس کو نصر تو اور نصر، ٹھیک ہے، نصر تو نصر نصر تو نصر. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں جی؟ تو فاعل تین طرح کا ہوگا، یا تو غائب ہوگا یعنی تھرڈ پرسن، یا حاضر ہوگا یعنی متکلم جس سے بول رہا ہے، آپ نے لکھا آپ نے کھایا، حاضر ہوگا یا متکلم جو خود بول رہا ہے وہی فاعل ہوگا، پھر کام کو انجام دیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب جو غائب اور حاضر ہیں، چاہے وہ غائب ہو چاہے حاضر، وہ عورت ہے تو مذکر کہلائے گی کام کو انجام دینے والی، مؤنث کہلائے گی، مرد ہے تو مذکر. اور اب ظاہر سی بات ہے چاہے عورت انجام دے چاہے مرد، یا تو وہ ایک عورت ہوگی انجام دینے والی، یا دو سے زیادہ، ایسے ہی مرد بھی. اس حساب سے وہ 6 صیغے بن جاتے ہیں، 6 غائب کے 6 حاضر کے 2 متکلم. جب یہ صیغے بنتے کیسے ہیں وہ آگے بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جی آ گیا. آئیے تھوڑی بار اب دیکھتے ہیں. جی الماس فاطمہ آواز آ رہی ہے؟ سمرین فاطمہ، صائمہ، نشاط فاطمہ، نشاط نفر. جی آقا آ رہی ہے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مقدمہ. تعریف و تقسیم. فعل کلمیز کے فعل ایک ایسا کلمہ ہے کہ بروقوع کار یا پدیدار شدن حالتی، جو کام کے واقع ہونے، کار یعنی کام کے واقع ہونے، یا پدیدار شدن حالتی، پدیدار یعنی آشکار، ٹھیک ہے، کسی حالت کے آشکار ہونے پر در زمانے گزشتے، گزرے ہوئے زمانے میں، یا حال یا موجودہ زمانے میں، یا آئندے یا آئندہ زمانے میں دلالت کرے. فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی کام کے واقع ہونے یا حالت کے آشکار ہونے پر گزرے ہوئے یا موجودہ یا آئندہ زمانے میں دلالت کرے. سمجھ میں آیا؟ واقع شدہ کار، کام کا واقع ہونا، جیسے زارابا گزرے ہوئے زمانے میں کام انجام پایا، حسنا نیک ہوا گزرے ہوئے زمانے میں، ٹھیک ہے، یا سنو نیک ہوتا ہے یا ہوگا. کہاں پہنچ گئے؟ زرابا گزرے ہوئے زمانے میں مارا، ٹھیک ہے، یضربو مارتا ہے یا مارے گا، موجودہ یا آئندہ زمانے. اضرب بزن تو مار،
حالت و پدیدار شدن حالت کے واضح روشن وجود میں آنا، واشکار ہونا، جیسے حسنا گزرے ہوئے زمانے میں حالت وجود میں آئی، نیکی کی، نیک ہو گیا، یا سنو ٹھیک ہے ہوتا ہے ہوگا، سن تو نیک ہو جا۔ اب فعل کی 3 قسمیں ہیں، اسی سے حساب سے پتہ لگ جائے گا 3 کیسے بن گئی، گزرے ہوئے زمانے میں، موجودہ زمانے میں، یا آئندہ آئندہ۔ ٹھیک ہے، فعل بر سے قسم، فعل کی 3 قسمیں، یا تو فعل گزرے ہوئے زمانے میں کام واقع ہوا گا یا حالت وجود میں آئی ہوگی، یا موجودہ یا آئندہ زمانے میں حالت یا وجود میں آئی ہوگی یا کام واقع ہوا ہوگا۔ فعل ماضی تو مضارع اور امر۔ فعل ماضی فعل ماضی ایک ایسا فعل ہے کہ جو بروقوع کار کسی کام کے واقع ہونے یا حالت یا کسی حالت کے واقع ہونے پر گزرے ہوئے زمانے میں دلالت کرے، جیسے ضربا گزرے ہوئے زمانے میں اس نے مارا، حسنا گزرے ہوئے زمانے میں حالت وجود میں یعنی نیک ہو گیا۔ لیکن مضارع میں نے الگ الگ تعریفیں لکھوا دی تھی۔ فعلیس کے ایک ایسا فعل ہے کہ بروقوع کار جو کام کے واقع ہونے یا حالتی یا کسی حالت کے واقع ہونے پر در زمان حال یا آئندے موجودہ یا آئندہ زمانے میں دلالت کرے، جیسے یضرب اور یحسن۔ فعل امر فعلیس کے فعل امر ایک ایسا فعل ہے کہ بر طلب ایجاد کار یا حالتی دلالت نمایت، ایک ایسا فعل ہے کہ جو کسی کام یا حالت کے ایجاد کرنے کی طلب پر دلالت کرے۔ اضرب مارنا جو ایجاد کرنا ہے وہ طلب کر رہا ہے، وہ تم مارو، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی آگا جی آگا اب کیا ہے اصل فعل، فعل کی اصل کیا ہے، کس سے لیا جاتا ہے، مصدر سے، لیکن کون سا فعل، صرف ماضی کا پہلا سی فعل از مصدر کی رفت میں شبد، وہ مصدر کلمی اصلی، اور مصدر کیا ہے، مصدر ایک ایسا کلمہ ہے کہ تنہا فقط بروقوع کار کسی کام کے واقع ہونے یا حالتی کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے، جیسے خروج نکلنا، حسن نیک ہونا۔ علامت مصدر یہ ہے کہ در آخر ترجمہ فارسی آن، اس کے فارسی ترجمے کے آخر میں تن یا دن آورد شود، تن یا دن لایا جائے، مگر مشروط بر ان کے شرط یہ ہے کہ اگر نون کو برداشتیم، اگر ہم نے نون کو ہٹا لیں تو پہلے ماضی بننا چاہیے، خوردن سے نون گرائیے، خورد ماضی بن گیا، لیکن اب گردن میں بھی تو دن ہے، نون گرا کے بن جائے گا فعل۔ برتن، برتن میں بھی تو دیکھیے میں نے لڑکیوں کو برتن یاد دلاتی، اس میں بھی تن ہے، تو کیا نون گرا کے پہلے ماضی بن جائے گا؟ نہیں، تو ہر وہ چیز جس کے آخر میں دن یا تن ہو وہ مصدر نہیں ہوتا، برتن گردن، بلکہ وہی تن یا دن جس کو نون ہٹانے سے ماضی بن جائے۔ جی لہذا جیسے عنق گردن، خاضع خضوع علی فروتن، یہ مصدر نہیں ہے، کیونکہ گردن میں سے نون گرا کے فعل ماضی نہیں بنتا، فروتن میں سے نون گرا کے ماضی نہیں بنتا۔ اور اردو میں علامت کیا ہے اس کی، مصدر کی نا، کھانا پینا سونا رونا دھونا، آنچ مستقیما از مصدر گرفت میں شود، جو ڈائریکٹ مصدر سے لیا جاتا ہے، تنہا فعل ماضی ہے، فقط فعل ماضی ہے۔ وہ اما مضارع و امر چنین نیستن، کتاب میں کاپی جب میں لکھوا دیا کروں تو کھول کے سامنے رکھا کیجئے، میں نے بار بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جب میں کتاب سے پڑھاؤں تو کاپی پہ میں پہلے لکھوا چکا ہوتا ہوں، تبھی کھولتا ہوں کتاب، لہذا کھول کے سامنے رکھیے تاکہ ترجمہ اس سے ملا سکیں۔ ولی مضارع امر ایسے نہیں ہے، بلکہ مضارع از ماضی گرفت میں شود، مضارع ماضی سے لیا جاتا ہے، وہ امر از مضارع، اور امر مضارع سے لیا جاتا ہے، جیسے مصدر سے لیا گیا پہلے ماضی، ماضی سے مضارع، مضارع سے امر، سمجھ میں آیا؟ یہ میں نے ایسے لکھوایا تھا، فعل یا ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا یا امر، زمانہ اس میں یا تو گزرا ہوگا تو ماضی، حال یا آئندہ ہوگا تو لیکن آئندہ بھی غیر امر اور امر، غیر امر ہے تو مضارع اور آئندہ، ٹھیک ہے، امر یا پھر امر ہوگا، تو 3 قسم ہو گئے، ماضی مضارع امر، سمجھ میں آیا؟ ترمیم آپ کو کرنی اقسام فعل و چگونگی ہے انقسام اندر ذکر ہوگی، فعل کی قسمیں اور وہ کس طرح سے تقسیم ہوا ہے یہ لکھیے۔ بین فعل و مصدر چه فرقیات، فعل اور مصدر میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں کام کا سیم کامن کیا ہے؟
کام کا کرنا ہے حالت کے وجود میں آنے میں دلالت کرتے ہیں، لیکن فعل میں زمانہ ہوتا ہے مصدر میں نہیں۔ بس کلمات سی نیچے کے کلمات میں سے کون سا فعل ہے اور کون سا مصدر ہے؟ احسان مصدر ہے، نیکی کردن نون دکھ رہا ہے آپ کو، محسن نیکوکار۔ اب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ فعل ہے نا، محسن فعل نہیں ہے، مصدر کسی جگہ کا نام ہے اس میں۔ نوم خابیدن مصدر ہے، جاء وہ آیا فعل ہے، ینصرو مدد کرتا ہے کرے گا فعل ہے، نصب بننا فعل نہیں ہے، خطن کسی جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے معلوم و مجہول۔ معلوم بتایا فعل یا معلومات یا مجہول۔ فعل معلوم فعلی اس کے برفاع کے فاعل در کلام ذکر شدہ باشد۔ فعل معلوم وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر ہوا ہو، جیسے ضربہ زید بکرن میں زید بکر زد، زید نے بکر کو مارا، ٹھیک ہے، دیکھیے زید تو ضربہ فعل معلوم ہے کیونکہ اس کا فاعل زید ذکر ہے، لیکن فعل مجہول فعلی اس کے فاعل ذکر نہ شود۔ فعل مجہول وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل ذکر نہ ہو، وہ پھر مفعول نسبت داتے شود، مفعول کی طرف نسبت دی جائے۔ در ان صورت ایسی صورت میں جب فعل کی مفعول کی طرف نسبت دی جائے تو مفعول را، مفعول کو کیونکہ بجائے فاعل کی گزاشتے شدے، مفعول کیونکہ فاعل کی جگہ رکھا گیا ہے لہذا نائب فاعل بھی ہوا، اس کو نائب فاعل کہتے ہیں۔ جیسے ضرب بکرن، بکر کو جو مفعول تھا فاعل کی جگہ رکھ دیا لہذا اس کا اعراب بھی لیا۔ بنابراین لحاظ اسی بنا پر ہر فعلی یا معلومات یا مجہول، ہر فعل یا معلوم ہوتا ہے یا مجہول، یعنی یا تو دارائے فاعل ہے یا تو فاعل ہوگا اس کے، یا دارائے نائب فاعل یا نائب فاعل ہوگا اس کے۔ باید توجہ داشت، توجہ رکھنی چاہیے کہ فعل مجہول را مستقیما از مصدر نہیں گیری، فعل مجہول کو ڈائریکٹ مصدر سے نہیں لیتے۔ کبھی آپ سوچیں کہ بھائی مصدر سے پہلے ماضی بنتا ہے تو معلوم تو مجہول بھی مصدر سے ہی بنے گا، نہیں، بلکہ ماضیان، بلکہ اس کا ماضی یعنی ماضی مجہول کا ماضی از ماضی معلوم، اور مضارعان مجہول کا مضارع معلوم سے بنتا ہے۔ وہ امران از مضارع مجہول، اور امر مجہول اس کا امر کا مجہول مضارع مجہول سے بنتا ہے۔ دیکھیے ماضی معلوم سے بنے گا ماضی مجہول، مضارع معلوم بنے گا ماضی سے، اور مضارع معلوم سے بنے گا مضارع مجہول اور امر مجہول۔ اس کی توضیح اور یہ کیسے ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے مجہول بات، اس کا انشاءاللہ آئے گا۔ صیغے ہاں ہم نے آج لکھ دیے کیونکہ ٹائم ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔